یا معین الدین یا معین الدین یا معین الدین یا معین الدین خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، بڑے پیارے پیارے بچے آج ہمارے ساتھ حاضر پروگرام ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عائزہ۔ ارے واہ، ماشاء اللہ عائزہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید ہمارے ساتھ بہت سارے پیارے پیارے بچے حاضر پروگرام ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اور اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہوگا کیا۔ جی پیارے بچوں، اس پروگرام میں آپ جان سکیں گے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا، آپ کو کیا القابات سے پکارتے ہیں، آپ کا سفر ہند اور آپ کی کرامت اور آپ کے ارشادات اور آپ کے بہت پیارے پیارے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو بچے ہمارے ساتھ حاضر ہیں، انہی میں سے کچھ بچے ہمیں کرامات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات، اس طرح کی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کریں گے، اور پھر نعت پاک کے چند اشعار اور منقبت خواجہ سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے آپ کو اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں؟ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت پاک کی جانب۔ آ جائیے، آپ نعت پاک سنائیں ہمیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے آقا، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے،
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہمیں سنایا ہے عمر بھائی نے۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو شیڈیول ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کتنے سیگمنٹ ہونے والے ہیں اور کس طرح کے ہونے والے ہیں۔ نمبر 1، انٹروڈکشن آف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نمبر 2، پیارے خواجہ کا پیارا بچپن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا۔ اور نمبر 3 سیگمنٹ کرامات خواجہ۔ نمبر 4، عبادت کا شوق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ نمبر 5، ارشادات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 5 سیگمنٹ ہوں گے اور اس کے درمیان ہوں گے بچوں سے سوال اور جواب، اور دیے جائیں گے ان کو پیارے پیارے تحفے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے انٹروڈکشن آف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی و حسینی سید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت زیادہ القاب ہیں، مگر ان میں سے مشہور و معروف القاب سید معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد وصال فرما گئے۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ کی نگہبانی فرماتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے سنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیا کیا القابات ہیں، اور آپ
کی کیا عمر ہے, آپ کس عیسوی میں کس ہجری میں پیدا ہوئے, اور آپ کس علاقے سے یعنی ہند تشریف لائے تھے, اور کس شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو پیارے بچوں, آج ہم آپ سے کرنے والے ہیں کچھ سوالات جس کے جوابات آپ نے بھی دینے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زمانہ دنیا جانتی ہے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو اتنا عرصہ گزر چکا, پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیار پاک پر یعنی آپ کے مزار پر انوار کے پاس لوگ آتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. جی پیارے بچوں, آپ میں سے کون بتائے گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے؟ عائزہ باجی آپ کو پتا ہے؟ اچھا چلے میں آتا ہوں پوچھنے. جی مائک لیجیے سیدھے ہاتھ سے, نام بتائیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, لیکن یہ آپ کے القابات ہیں اور آپ کا اصل نام یہ نہیں ہے. اصل نام آپ کا کون بتائے گا؟ جی عبد المنان بھائی. حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی. یہ آپ کے القابات ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مشہور القابات ہیں, خواجہ غریب نواز ہے نا, اور معین الدین چشتی اجمیری. لیکن آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا یہ نہیں ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. بلال بھائی بتائیں گے کیا نام ہے؟ حسنین. حسنین. کیا یہ درست ہے سوال کا جواب؟ غلط ہے بھائی, آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے آپ بتائیں. حسن. سبحان اللہ, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ حسن. حسن نام ہے, اور آپ کو غریب نواز اور معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان القابات سے پکارا جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ صحیح جواب دینے والے کو ہم تحفہ دیں گے, تو ہم دیتے ہیں شایان بھائی کو ایک پیارا سا تحفہ جو ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. اب تحفہ مل گیا ان کو, کیا بولنا ہے ہمیں؟ ماشاء اللہ. چلیں اور سوال کر لیں کچھ, کیا فرماتے ہیں؟ ایک سوال اور کر لیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سن میں ہوئی عیسوی بتائیں, کس کو معلوم ہے؟ ابھی جیسے کہ بتایا گیا تھا, آپ نے تو بیان ہی کیا ہے. اور چلیں عبد المنان بھائی بتائیں گے. ملک نہیں, کس عیسوی میں ہوا, عیسوی کس سن میں ہوا؟ نہیں پتا آپ کو؟ چلیں یہ بتا دیں کس علاقے میں ہوا. سنجری. ہاں کس میں ہوا؟ سنجری. ہاں آپ کو سنجری کہتے ہیں, اور شہر کا نام ہے سنجر. کیا نام ہے؟ سنجر. کیا نام ہے؟ سنجر. سبحان اللہ. چلیں یہ سن تو نہیں بتا پائے, لیکن انہوں نے یہ جواب ضرور دے دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجر علاقے میں پیدا ہوئے تھے. تو ان کو بھی ایک تحفہ دے دیا جاتا ہے ماشاء اللہ, جو ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور سیدھے ہاتھ سے دیں گے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا بچپن. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آئیے سنتے ہیں پیارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا بچپن. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی غریب نواز تھے اور غریبوں کو نوازا کرتے تھے. ایسے ہی ایک موقع تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں دودھ نوش فرما رہے تھے. تو پیارے بچوں, پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب دودھ نوش فرما رہے تھے تو ایک عورت آئی, ان کی والدہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کے قریب ایک عورت آئی اور رو رو کر اپنا حال بیان کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ اپنا حال بیان کرنے لگی رو رو کر. ہاں رو رو کر حال بیان کرنے لگی. اور پتہ ہے بچوں, اس عورت کی گود میں ایک بچہ بھی تھا. کیا تھا؟ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا. ہاں بچہ بھی تھا. تو وہ رو رو کر اپنا حال بیان کرنے لگی کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور گھر پر میرے فاقے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اب میں اپنے بچے کو دودھ کہاں سے پلاؤں, یہ رو رہا ہے اور بھوک کے مارے یہ تڑپ رہا ہے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو جب اس عورت نے یہ بات بتائی
تو ہمارے پیارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے گود سے وہ اس بچے کو دیکھ رہے تھے. تو پتہ ہے بچوں آپ کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اس بچے کو دیکھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ اشارہ کرنے لگے. اور جب اشارہ کرنے لگے، اب اتنی چھوٹی عمر ہے نا کہ گود میں رہنے والا بچہ، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی اس عمر کے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ بہت بڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. کون ہیں؟ ولی ہیں. تو آپ اس کو چھوٹی چھوٹی انگلی سے اشارہ کرنے لگے. تو آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ گئیں کہ میرا بیٹا کہنا چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں. اس طرح پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے اس بچے کو دودھ پلایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہاں، خوش ہو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. اچھا عموماً ہوتا کیا ہے، بچے یعنی کسی بچے کو ان کی والدہ گود میں لے لیں اور اپنے بچے کو اتار دیں تو بچے روتے ہیں، ان کو دور کر دیں. تو آپ نے دیکھا کبھی ایسا؟ کئی بار ہوتا ہے نا. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی غریب نواز تھے، اور اس بچے کو دودھ پیتا دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے بچوں ایک اور واقعہ ہے، سننا چاہیں گے آپ؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کچھ اور بڑی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کی نماز کے لیے عمدہ لباس پہن کر یہ عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ ہاں. تو پیارے بچوں عید پر تو ہوتا ہی ہے، کوئی کوٹی پہنے ہوتا ہے، کوئی جبہ پہنا ہوتا ہے، کوئی اچھے اچھے لباس پہنا ہوتا ہے نا. لیکن کئی بچے اس وقت میں اچھے لباس نہیں پہن پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی عطا کرے. تو اسی طرح پیارے بچوں ایک بچہ نا عیدگاہ کے راستے میں کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ نابینا تھا. نابینا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. ہاں. پھر اس کے پاس آئے گا نا ایپل، ہے نا، آئے گا نا. ہاں تو ہاتھ اٹھانا ہے اپنے، ٹھیک ہے. تو وہ بچہ نابینا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جو اسے دیکھا، وہ نابینا بچہ اور اس کے پاس اچھا لباس بھی نہیں ہے، اور وہ سیڈ کھڑا ہے. کیسے کھڑا ہے؟ سیڈ یعنی غمگین کھڑا ہے نا. تو اب غریب نواز تو پیارے بچوں کیا ہیں بچپن سے ہی؟ غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل اس کو دیکھ کر امڑ آیا اور نرم ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے آئے. کہاں لے آئے؟ گھر لے آئے. گھر لے کر آئے تو اپنا جو قیمتی لباس تھا پیارے بچوں اتار کر اس بچے کو پہنا دیا. اور پتہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کون سے کپڑے پہنے؟ اپنے پرانے کپڑے پہن کر اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو نئے کپڑے پہنائے اور عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے اس کو لے گئے. سبحان اللہ. اس طرح ہمارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی سب کو نوازتے آئے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کر جلوہ تیرا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمیں اس سے کیا چیز حاصل ہوئی سیکھنے کے لیے؟ بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوئے نا. اس پر بھی ایک سوال بن جائے. جی سر. کون کون سوال کا جواب دے گا؟ اور سوال کے جواب دینے پہ کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا. بھائی تحفہ کیسا لگا ہے آپ کو دیکھ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. شایان بھائی نے لیا ہے نا، کیسا لگا تحفہ دیکھ کر؟ اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے. عائزہ باجی آپ کو ملا کوئی تحفہ؟ نہیں ملا. چلیں عائزہ باجی سے کوئی سوال کرتے ہیں. سوال کر لیں. چلیں عائزہ باجی سے سوال کرتے ہیں. عائزہ باجی کے لیے ایک سوال ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں جا رہے تھے جب وہ نابینا بچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دکھا تھا؟ جی کہاں جا رہے تھے بتائیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں جا رہے تھے جب وہ نابینا بچہ ملا تھا؟ بتائیں. عیدگاہ. عیدگاہ عیدگاہ جا رہے تھے. کیا کرنے جا رہے تھے؟
नमाज पढ़ने जाए थे। सुभान अल्लाह, अरे वाह, आयजा बाजी ने तो बड़ा प्यारा जवाब दे दिया है। आयजा बाजी के लिए भी तोहफा बनता है ना? जी। चले, आयजा बाजी के लिए चॉइस करने की इजाजत है। आयजा बाजी क्या लेंगी आप इसमें से? ऑरेंज। अरे वाह, सुभान अल्लाह, ऑरेंज लेंगी। तो ऑरेंज इनको दिया जाता है, लीजिए। सीधे हाथ से लेंगे और सीधे हाथ से देंगे। अब क्या बोलना है आपने? सुभान अल्लाह। चले माशाल्लाह, ये सेगमेंट हुआ हमारा मुकम्मल कि हमने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बचपन के ताल्लुक से सुना। मजीद बढ़ते हैं अपने एक और सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है करामाते करामाते। आइए बढ़ते हैं करामाते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब। सफ़र हिंद के दौरान जब हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुज़र इलाके सब्ज़ वार से हुआ, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहाँ एक बाग में क़याम फरमाया, जिसके वस में एक खुशनुमा हौज़ था। ये बाग हाकिम सब्ज़ वार का था, जो बहुत ही जालिम और बदमज़हब शख्स था। इसका मामूल था कि जब भी बाग में आता तो शराब पीता और नशे में खूब शोर गुल मचाता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हौज़ से वज़ू किया और नवाफिल अदा करने लगे। मुहाफिजों ने अपने हाकिम की सख्त गिरी का हाल अर्ज़ किया और दरख्वास्त किया कि यहाँ से तशरीफ़ ले जाए, कहीं हाकिम आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा हाफिज़ व नासिर है। सुबहान अल्लाह। इसी दौरान हाकिम बाग में दाखिल हुआ और सीधा हौज़ की तरफ आया। अपनी ऐश व इशरत की जगह पर एक अजनबी दरवेश को देखा तो आग बगूला हो गया, और इससे पहले कि वो कुछ कहता, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र डाली और इसकी काया पलट दी। हाकिम आप रहमतुल्लाह अलैह की नजरे जलालत की ताब ना ला सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुभान अल्लाह। खादमों ने मुंह पर पानी के छींटे मारे। जो ही होश आया फौरन आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर बदमज़हबियत और गुनाहों से ताइब हो गया और आपके दस्त मुबारक पर बैत हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, ये हमने सुना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत बज़बानी बिलाल रज़ा तारी के, कि इन्होंने चले माशाअल्लाह अच्छा इन्होंने बयान किया और हमें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत बताई। नाज़रीन, बयान कराने का एक मकसद ये भी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के वाक़यात को याद करवाएं, नाते पाक उनको सिखाएं, मनकबत उनको सिखाएं, और इस तरह बुजुर्गान दीन करामात को और आपके इरशादात को और आपकी सीरत को उनको सिखाया करें और बताया करें, और उनको ये जहन दिया करें कि जब वो कुछ बच्चों के दरमियान बैठें, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र खैर करें, या इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करें, या और नेक बंदों का जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनके अंदर निखार पैदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनकबत की जानिब, कि हमने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छठी मना रहे हैं और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र खैर कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं मनकबत की जानिब कि उसके ज़रिए भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र खैर करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमर अत्तारी है। माशाल्लाह। आप हमें कौन सी मनकबत सुनाने जा रहे हैं? शाह हिंदल वली तुम हो ख्वाजा। माशाल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, हमें तवज्जो के साथ सुननी है। क्या सुननी है? मनकबते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या सुननी है? मनकबते। आइए सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو ہم تمہارے بھکاری خواجہ ہم تمہارے بھکاری خواجہ ہم تمہارے بھکاری خواجہ چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو لے کے آیا کشکول خالی تمہارے روضے پہ سارے سوالی خواجہ تمہارے روضے پہ سارے سوالی لے کے آیا کشکول خالی تمہارے روضے پہ سارے سوالی خواجہ تمہارے روضے پہ سارے سوالی اے معین جہاں نور حیدر اے معین جہاں نور حیدر اے معین جہاں نور حیدر زندگی اب ہماری سجا دو شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ مجھ کو اجمیر اپنا دکھا دو تم ہو ولیوں کے راجہ یا ہند الولی تم سے پھیلی ہے خواجہ یا روشنی ہم کو اجمیر بلوا لو خواجہ سخی ہم کو اجمیر بلوا لو خواجہ سخی دور رہ کر کٹے گی یہ زندگی شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو میرے خواجہ پیا 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 شاہ ہند الولی خواجہ ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو تم عطائے رسول خدا ہو ہم غریبوں کا تم آسرا ہو خواجہ ہم غریبوں کا تم آسرا ہو تم عطائے رسول خدا ہو ہم غریبوں کا تم آسرا ہو خواجہ تم غریبوں کا تم آسرا ہو صدقہ پنجتن کا سنجر کے والی صدقہ پنجتن کا سنجر کے والی میری بگڑی بھی خواجہ بنا دو شاہ ہند الولی تم ہو خواجہ ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو ہم تمہارے بھکاری ہے خواجہ چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو آئیے پیارے بچوں اب لگاتے ہیں کچھ نعرے کیا آپ لوگ ریڈی ہیں خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز مرشد ناقصہ غریب نواز غریب نواز رہبر کاملہ غریب نواز 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 ماشاء اللہ فروٹس کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے تر و تازہ ہو گئے ماشاء اللہ تو پیارے بچوں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اسٹیج پر فروٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں
اور بچوں کو تحفے میں فروٹس ہی دیے جا رہے ہیں. تو اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بھائی تحفے میں فروٹس کیوں دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحفے میں فروٹس اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس کو کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں. بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, ٹینشنیں دور ہوتی ہیں, منرلز, وٹامنس اور بہت ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں ہمیں, یعنی بچوں کو. اور ہاں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. عائزہ باجی بتا رہی ہیں کہ فروٹس کھانے سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. فروٹس کھانے سے کیا ہوتے ہیں؟ فروٹ کھانے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, عائزہ باجی نے بڑی بات بولی ہے بھائی کہ فروٹس کھانے سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچے ہمیں جو FGN چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی فروٹس کھا لینا چاہیے. والدین کہتے ہیں فروٹس کھا لیں تو بچے نہیں کھاتے, تو ان کو بھی فروٹس کھا لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عبادت کا شوق. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عبادت کے شوقین, تلاوت قرآن اور شب بیداری. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے, یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. تلاوت قرآن سے اس طرح شغوف تھے کہ دن میں 2 قرآن ختم فرما لیتے. دوران سفر بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتے. پیٹ کا قفل مدینہ. دیگر بزرگان دین اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں بجا لانے کی خاطر بہت کم کھانا تناول فرماتے کہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی, نیند یا غنود عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. چنانچہ آپ کے بارے میں قول ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت کم کھانا تناول فرماتے. خوف خدا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس طرح خوف خدا غالب تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے. خلق خدا اور خوف خدا کو تلقین کرتے, ارشاد فرماتے, اے لوگو اگر تم میں سے زیر خواہ سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لے تو کھڑے کھڑے پگھل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا تھا, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسے کیسے القابات دیے گئے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے در آستانے پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وقت کے بڑے بڑے راجا, مہاراجا, شہنشاہ آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض پایا کرتے تھے. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ نے سنا کہ خوف خدا کیسا تھا اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈرتے تھے. ایک اب ہم ہیں, ہم غور کر لیں کہ ہم کیسے ہیں, کیا ہیں, لیکن پھر بھی کئی مرتبہ کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ نہیں ہوتے. تو پیارے بچوں, معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسا ہی مرتبہ دے دے, کیسا بھی مرتبہ عطا کر دے, لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اسی میں ہی عافیت ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہند کی سلطنت عطا کی گئی, آپ سلطان الہند کہلائے گئے, لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سادگی, آپ کا مزاج اور آپ کی خیر خواہی کرنا یہ مثال ہے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ با کمال بزرگ ہیں, اور ہمیں بھی ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پر حاضری ہم دیں, جن کے واقعات ہم سن رہے ہیں, جن کی کرامتیں ہم نے سنی ہیں. چلیں سوال کر لیتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے وہ کس شہر میں؟ بھائی 2 4 سب کو پتا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ, چلیں ہاتھ نیچے کر لیں. میں پوچھ لیتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں؟ پوچھتا ہوں میں سلیمان بھائی سے. اجمیر شریف میں. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی.
कौन कौन कहता है दुरुस्त है? आयजा आप बताएं क्या इनका जवाब दुरुस्त है? दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। अब क्या करना है भाई? सुभान अल्लाह। इनको कुछ दिया जाए? माशाअल्लाह। इनको भी एक फ्रूट्स में से हम एक दे देते हैं कि ये खाएंगे तो सेहतयाब होंगे और ये खाना बहुत मुफीद है। माशाअल्लाह। मजीद बढ़ते हैं। हाँ, सीधे हाथ से देंगे और सीधे हाथ से लेंगे, सीधे हाथ से लेंगे। प्यारे बच्चों, हमने सुना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपन, आपकी करामत, और क्या सुना? बताएं। आपका खौफ खुदा सुना। क्या? पेट का कुफले मदीना। हाँ, कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पेट का कुफले मदीना लगाते थे। आपने कई हिस्ट्री पढ़ी होंगी, राजा महाराजा तो बड़ी ऐश इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, बड़ा अच्छा उम्दा खाते हैं, बड़ा अच्छा उम्दा पहनते हैं, लेकिन आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सादगी वाले, लिबास भी सादा पहनते आप, और आप गरीबों की मदद करते और अपने पास मालो ज़र नहीं रखते। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या अता किया था? कौन बताएगा? चले ऐसे ही आप नारा लगा दें, क्या अता की थी? हिंद की सल्तनत। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंद की सल्तनत अता की थी। आइए नारे लगाते हैं अपने। रेडी हैं आप लोग? है कसी बेकसा गरीब नवाज हामिए बेकसा गरीब नवाज ऐशे सालिहा गरीब नवाज हम पे हो मेहरबा गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की इतने सारी चीज़ें सुनी, वाक़यात, करामत और बहुत सारी चीज़ें सुनी, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आइए कुछ सवालात अपने बच्चों से करते हैं और उनको देंगे, तोहफे देंगे। कौन कौन लेने के लिए तैयार है भाई तोहफे? आप नहीं लेंगे? और कौन नहीं लेगा? अच्छा, सब लेंगे? आप नहीं लेंगी? एक मिल गया, बहुत है। और भी ले सकते हैं। आप सवाल के जवाब दो और तोहफे ले लो। रेडी हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह। चलें भाई, अपने बच्चों से सवालात करते हैं कि उनके लिए सवाल है कि नमाज में कितनी शराइत हैं? किस किस को पता है भाई? अरे वाह, देखो बता रहे हैं कोने में, चीटिंग नहीं करनी। हाँ, चलें अहमद रजा भाई से पूछते हैं, नमाज के शराइत कितने हैं बताइए? नमाज के 6 शराइत है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा भाई का जवाब दुरुस्त है। चले अहमद रजा भाई को तोहफा देते हैं। लीजिए अहमद रजा भाई, सीधे हाथ से लेंगे और सीधे हाथ से लेंगे, सीधे हाथ से लेंगे। चले और सवाल कर लें क्या? चलें बताइए, कुरान करीम की लास्ट सूरत कौन सी है? माशाअल्लाह, कौन बताएंगे? चले बिलाल भाई से पूछ लेते हैं कि कुरान करीम की लास्ट सूरा का नाम क्या है? सूरह नास। सुभान अल्लाह की सदा तो लगा दी है। क्या इनका जवाब दुरुस्त है आयजा बाजी? जवाब दुरुस्त नहीं है। आइए, इनका जवाब दुरुस्त क्यों नहीं है बताएं आप माइक में, पकड़िए। इनका जवाब दुरुस्त है गलत है? गलत है। गलत है। अच्छा, सही क्या है? सही बताइए क्या है? आयजा बाजी ने अंदाजा लगाया है कि भाई इनका जवाब गलत हो गया है, लेकिन आयजा बाजी उनका जवाब दुरुस्त है। अब क्या बोलेंगे आप इसमें? बोलें सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब इनको क्या दिया जाएगा? तोहफा दिया जाएगा भाई। बिलाल भाई को तोहफे में संतरा दिया जाता है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, इतने सेगमेंट हुए जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और बच्चों से सवालात भी किए गए, उस पर उनको तोहफे भी पेश किए गए। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इरशादात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आते और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हें नसीहत करते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक होठों से जो अल्फाज निकलते उन्हें आपके
खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिख लेते। आइए फरामीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनते हैं। पहला, जो बंदा रात को बा तहारत होता है तो फरिश्ते गवाह रहते हैं और सुबह अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ये बातहारत सोया था। नंबर 2, जो शख्स झूठी कसम खाता है वो अपने घर को वीरान करता है और इसके घर से खैर व बरकत उठ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, हमने सुना कि बातहारत सोना चाहिए, तरगीब दिलाई है, तो हमें भी चाहिए कि बातहारत सोएं और पाक व साफ़ रहें और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रामीन पर अमल करें और नमाज की कसरत करें, नमाज की पाबंदी करते रहें, कोई नमाज कज़ा ना करें कि नमाज मोमिन पर फ़र्ज़ है। अब तीसरा फरमान आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि झूठ के हवाले से, कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। उमूमन बच्चे बड़े झूठ बोल रहे होते हैं, बड़े अपने छोटों के सामने झूठ बोलते हैं, तो छोटों के लिए वो दलील बन जाती है और वो काम बच्चे करने लगते हैं, करते करते वो पुख्ता हो जाते हैं और झूठ की उनको आदत डल जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ से अल्लाह तबारक व ताला हम सबको माला माल फरमाए। आइए करते हैं एक और सवाल। प्यारे बच्चों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 3 अलकाबात जो बताएगा उसको तोहफा दिया जाएगा। कौन बताएगा? 3 अलकाबात बताने हैं आपके। हसन भाई से पता करते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 3 अलकाबात अगर ये बता देते हैं तो इनको तोहफा दिया जाएगा, अगर नहीं बताते हैं तो फिर इनका तोहफा इनसे रह जाएगा। जी बताइए। नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज, नंबर 2 मोइनुद्दीन, नंबर 3 चिश्ती। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने 2 जवाब तो दुरुस्त दिए हैं कि आपको ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं और मोइनुद्दीन भी कहते हैं, लेकिन चिश्ती आपके सिलसिले का नाम है, ये आपका लक़ब नहीं है। मज़ीद कौन बताएंगे 3 अलक़ाबात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के? अब्दुल मन्नान भाई, क्या बात है भाई, वाह, बताएं। नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज, नंबर 2 मोइनुद्दीन, नंबर 3 हसन। बात चल रही है आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अलक़ाबात की। हसन आपका नाम है, लक़ब नहीं। मोइनुद्दीन आपका लक़ब है और ख्वाजा गरीब नवाज भी आपका लक़ब है। तो इनके 2 जवाब तो दुरुस्त हुए, तीसरा जवाब वो दुरुस्त नहीं हुआ। मज़ीद कौन बताएंगे? अहमद रज़ा भाई से पता करते हैं। जी अहमद रज़ा भाई, आप बताएं। नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज, नंबर 2 मोइनुद्दीन, नंबर 3 सुल्तानुल हिंद। सुभान अल्लाह, अहमद रज़ा भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। ये हुए नाजरीन तीनों दुरुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है। तो अहमद रज़ा भाई को एक तोहफा और पेश करते हैं। जी माशाअल्लाह, दीजिए दीजिए दीजिए, वापस दीजिए। सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से लेना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई तारीफ बयान करें। किस किस को पता है कोई तारीफ? मिसाल के तौर पे आप आलिम थे, चलें इनसे पता करते हैं। हमारे क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई, चलें आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई तारीफ आप बयान करें। कि तारीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी ही तारीफें हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ज़बानी सुनते हैं। आपको जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा था। जी हाँ नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हिंद की जानिब भेजा था, इसीलिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अताए रसूल और सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इनको भी तोहफा पेश करते हैं कि भाई जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह। मजीद आयजा बाजी से एक सवाल और कर लेते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से कुछ बताएं। एक तोहफा और पालें फिर आप लीजिए। सीधे हाथ से लेंगे, सीधे हाथ से बताएं। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आप कुछ बताएं, आप क्या जानती हैं? कुछ जानती हैं आप?
آپ کا مزار کہاں ہے چلیں یہ بتا دیں. ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार अजमेर शरीफ में. سبحان اللہ. عائزہ باجی یہ بتائیں کہ اجمیر شریف کس ملک میں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ انڈیا میں. کہاں ہے؟ इंडिया में. چلے ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. تو عائزہ باجی کو ایک اور تحفہ دیا جائے؟ جی. چلیں ایک اور تحفہ دے دیتے ہیں عائزہ باجی کو. ارے واہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بڑا تحفہ ہے. کیا بولنا ہے اب ہمیں؟ سبحان اللہ. پیارے ناظرین ہمارے پروگرام کے جو مختلف سیگمنٹس تھے وہ مکمل ہوئے. ان میں ہم نے بہت پیاری پیاری اور معلوماتی باتیں سنی اور سیکھی اور سمجھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے, آپ کے کیا ارشادات ہیں. تو ہمیں بھی ان کے فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیضیاب فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرض کرنا چاہوں گا ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب بھی چھٹی شریف آئے تو اپنے گھروں پر نیاز فاتحہ کا اہتمام کریں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے آپ لوگ سب فیضیاب ہوں گے. کیا آپ کی نیت بنتی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا معین دین یا معین دین یا معین دین یا معین دین. خواجہ ہند وہ دربار ہے آیا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا